جہاں تک بھوت اور چڑیل کا مسئلہ ہے، آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں فلاں گلی میں سے نکلا تو چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں، لہٰذا وہاں چڑیل رہتی ہے، یا فلاں جگہ پر فلاں محل میں فلاں وہ بالکل ویرانہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر بھوت رہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اسلام میں اس چیز کا کیا تصور ہے آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بھوت اور پریت ہوتے ہیں، چڑیل ہوتی ہیں، بھوتنی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بھوتوں کا مسئلہ ہے، یہ بھوت کسے لوگ کہتے ہیں اور بھوت کیا ہوتے ہیں، جو اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں نا، اس میں جنات کا کانسیپٹ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جو جنات ہیں، جس کو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جنات جب ہیں جبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے تاکہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اب انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس طرح سے انسانوں میں لوگ اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ اللہ کو مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں آپ دیکھیں کتنے فرقے، کتنی قومیں، الگ الگ تمغے، الگ الگ اپنا اپنا دین، اپنا اپنا دھرم، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مسلک، سب جس طرح سے بنائے ہوئے ہیں نا لوگ۔ تو اسی پھر انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ انسانوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے جناتوں میں بھی کچھ اچھے جن ہوتے ہیں، کچھ برے جن ہوتے ہیں، کچھ نمازی جنات ہوتے ہیں، کچھ بے نمازی جنات ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن ہوتے ہیں جو بہت نیک دل، بہت اچھے لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، جن کو خبیث روحیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو برے جن ہوتے ہیں نا، یہ کسی پر آ بھی سکتے ہیں، آ جاتے ہیں، اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے کسی پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں ذکر فرمایا۔ تو یہ جو برے جن ہوتے ہیں ان کا اسلام میں تصور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جنات سے حساب بھی لیں گے، اور تو ان کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح فرمایا ہے، اور ان کا عبادت کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے۔ اس میں جو برے جن ہوتے ہیں، جو برے جنات ہوتے ہیں، انہی کو لوگ بھوت کہتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں کہ بھوت پریت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن الگ سے کوئی قوم بھوت نہیں ہے، الگ سے کوئی بھوت یا پریت یا بھوتنی یا چڑیل کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے انسانوں میں مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جناتوں میں بھی مذکر مؤنث ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو مؤنث ہوتے ہیں، بری اجنہ قوم میں سے جو بری ہوتی ہیں، یعنی لیڈیز جو ہوتی ہیں، جو مؤنث ہوتی ہیں، ان کو لوگ بھوتنی کہنے لگتے ہیں کہ بری ہیں، تو بھوتنی اور چڑیل کے نام سے ان کو مشہور کر دیا گیا۔ بہرحال اس میں یہ بھوت اور چڑیل الگ سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جنات قوم میں سے ہی جو اچھے ہوتے ہیں انہیں اچھے جن ہوتے ہیں، اور جو برے روحیں ہوتی ہیں، برے جن وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں بھوت اور پریت اور چڑیل کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ انہی کو لوگ بھوت چڑیل الگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ الگ نہیں ہے۔ اور جن وغیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور تمام صحابہ موجود تھے، ایک سانپ بہت اسپیڈ میں بہت تیزی سے آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی طرف وہ سانپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ آ رہا ہے، کیا مار دیں اس کو؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آنے کے بعد اس نے کچھ آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، اپنے پھن پھیلا کے آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس نے آقا علیہ السلام کے منہ پہ اپنے کان کو لگایا، تو آقا علیہ السلام نے اس کے کان میں کچھ کہا، پھر وہ سانپ چلا گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ صحابہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ سانپ آیا اور آپ کے کان میں کچھ کہا، پھر اپنے کان کو آپ کے منہ میں لگایا، اور آپ نے اپنی زبان سے، اپنی زبان پاک سے اس کے کان میں کچھ کہا، اور یہ پھر چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں علاقے کے جنگل کا جن ہے، اور یہ فلاں فلاں پارے کی فلاں آیت بھول گیا تھا، وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ یہ جو ابو جہل اور امیہ بن خلف اور جو دشمنان اسلام تھے تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بت میں سے، ایک پتھر میں سے ایک آواز آنے لگی، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی، وہ اس پتھر سے آواز آ رہی تھی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہا تھا۔ تو سارے لوگ جو آقا علیہ السلام کے دشمن تھے وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے صنم آج بولنے لگے ہیں، اور آج انہوں نے حقیقت بیان کی ہے، آج محمد ابن عبداللہ کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی برائی کر رہے ہیں، آج خود بول رہے ہیں یہ۔ تو جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے۔ تو جیسے ہی آئے تو تھوڑی دیر میں اس پتھر سے، اس صنم سے آوازیں آنے لگیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، کھسیا گئے،
दुश्मनान इस्लाम, और कहने लगे कि हमारा जिसे हम खुदा समझ रहे हैं ये तो हमारे साथ दगा हो रही है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जो कहा, तो अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई कर रहा था, अब इससे आवाज़ें आने लगी और हम इन्हीं के मुआफिक बोलने लगा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे, तो खिसिया के वो चले गए। तो जैसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो एक जिन आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ के जनाजे में शरीक था और मुझे ख़बर मिली कि इसके अंदर एक जिन आकर, इस सनम के अंदर एक जिन, बुरा जिन आकर वो आपकी तकज़ीब कर रहा था, यानी आपकी बुराई कर रहा था। जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने आके उसको कत्ल कर दिया, और फिर मैं उसके अंदर जो बाद में बोल रहा था वो मैं था, और मैंने आपके ऊपर, मैं आप पे इस्लाम को मैंने कबूल किया है और मैं आपके ऊपर ईमान लेके आया हूँ। तो अच्छे और बुरे जिन होते हैं, ये बात बाकायदा इस्लाम में है और हदीस पाक से साबित है, कुरान से साबित है। बहरहाल भूत और चुड़ैल का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बुरे जिन होते हैं इन्हीं को लोग भूत और चुड़ैल समझते हैं।